بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں خوشباش ہوں گے۔ شب معراج کا دن ہے اور رات جو ہے آنے والی وہ شب معراج کی ہے۔ بہت سارے مسلمان، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور تمام دوست، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اکثریت جن کو پتہ ہی نہیں کہ شب معراج ہے کیا اور شب معراج کس طریقے وقوع پذیر ہوئی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا جن پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی جی روشنی ڈالوں گا۔ اور روشنی ڈالنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی، ہمارے وہ لوگ جن کو ان کے بارے میں نہیں پتہ، کم از کم ان کو اس ویڈیو سے پتہ چل جائے۔ ویسے تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پہ جو سب سے بڑا تحفہ ملا اور ہم سب کو ملا، پیاری امت کو ملا، وہ تحفہ نماز کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر خدمت ہوئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور براق ساتھ لے کے آئے۔ ایک سواری ہے جو کھچر نما سواری ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کیا بنے گا، وہ پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ سبحان اللہ کہ آپ کو اس وقت بھی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی امت کو بھی، ہر امتی کو براق ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سفر کا آغاز ہوا۔ براق کی جو رفتار تھی وہ اس کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کے قدم رکھے جاتے تھے۔ تو پھر زمین کا سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں تمام انبیاء کرام آپ کے انتظار میں، آپ نے وہاں امامت کروائی، اور امامت کے بعد پھر آسمان کا سفر ہوا۔ وہاں 7 آسمان تک آپ کو مختلف پیغمبر، مختلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہے وہ ملاقات کے شرف ان کو ملا۔ پہلے پہ حضرت آدم علیہ السلام، اس طرح دوسرے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے، لیکن پھر آگے جانے سے معذرت اختیار کی کہ آگے اگر میں جاؤں گا میرے آقا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر طے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یا اللہ پاک آپ کے لیے عاجزی لے کے آیا ہوں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ پھر واپس تشریف فرما ہوئے آسمان پہ ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پہ یہ بڑا گراں گزرے گی، آپ اس میں مزید تخفیف کروائیں۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کرواتے جب 5 نمازیں رہ گئیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ دوبارہ جائیں اور اس 5 نمازوں کو بھی، اس میں بھی کمی کروائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہوں گی، لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ تو شب معراج کا جو یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ روحانی جسمانی دونوں ہے۔ تو اس کا علماء اکرام نے فرمایا کہ اس کا جو بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جائے گا، اور اس میں سب سے جو بڑا ہمیں سبق ملتا ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی تحفہ، سب سے خوبصورت تحفہ نماز کا دیا، اور آج ہم اسی نماز سے نظریں چراتے ہیں۔ دنیا میں اتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن صرف 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تجارت میں مشغول ہوتے ہیں، نوکری میں ہیں، وہ کھیل میں لگ رہا ہے، نماز کا ٹائم آیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف،
اور ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کاروبار میں، نوکری میں، کھیلوں میں، تفریح میں، اور شیطان ہمیں نماز کی طرف آنے نہیں دیتا۔ چند منٹ کی نماز جو اللہ پاک سے قرب کا ذریعہ، اللہ پاک سے قربت، اللہ پاک سے محبت، اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کی زندگی میں ہم فجر 5-10 منٹ، ظہر 15 منٹ لگا لیں، عصر 10 منٹ لگا لیں، مغرب 10-12 منٹ لگا لیں، عشاء کو 20 منٹ لگا لیں، تو 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم یہ وقت نہیں دیتے۔ بظاہر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہماری شناخت اسلام کے نام سے ہے، کلمے کے نام سے، لیکن ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس نماز کی طرف نہیں جاتے، ہم دنیا کے دوسرے فضول کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، نماز رہ جاتی ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کسی کا نقصان ہو رہا ہو نا، کسی کی چینی گر رہی ہو، کسی کی گندم گر رہی ہو، وہ جا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارا نقصان ہو رہا ہے، یہ گر رہی ہے، اس میں سوراخ ہے۔ تو ہمیں اپنی نماز کا نقصان کا اندازہ نہیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کرتے آ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ 5 نمازیں ہم قضا کر دیتے ہیں، اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے جو ہے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے اہل قرابت کو، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک، اللہ رب العزت کے در پر حاضری دیں، اپنی تمام حاجات، اپنی تمام مشکلات اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، اسی سے مانگیں، اور یقینی طور پر وہی ہے رب کائنات، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ تو اس سے ملنے کا، اس سے ملاقات کرنے کا، اس سے گفتگو کرنے کا ذریعہ صرف نماز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔